पिछले चंद दिनों में बड़े अदनाक वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी से, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। ये तहरीक तालिबान के वो दहशत गर्द हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो दहशत गर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा किया जाए। इस दहशत गर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। दहशत गर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। अफवाज पाकिस्तान को जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से, फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए, इंशाअल्लाह इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे। हम मिलकर इन मुश्किलात को, इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर अपना मुकाम हासिल करेगा। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक अफवाज को तमाम वसाइल मुहैया करने का आज़म वाज़े किया। दुश्मन से बातचीत होगी, ना ही नरम रवैया इख्तियार किया जाएगा। मुल्क में दहशत गर्दी ख़त्म करने का वक्त आन पहुंचा। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, हालिया दहशत गर्दी में मुलव्वस इंतहा पसंद अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशत गर्द मुल्क की तरक्की और सी पैक रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करने के लिए कोशां हैं। दहशत गर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर बड़ा फैसला। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। आज जिस वक्त मैं और आप बात करें, इस वक्त भी उनका पीछा किया जा रहा है, तो रिस्पॉन्स इज देयर। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले बच नहीं सकेंगे। हमलों से हुकूमत को पैगाम देने वालों को जल्द बड़ा पैगाम मिलेगा। वफाकी हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान के हर फैसले का साथ देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मासूम शहरियों को कत्ल करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की मुलाकात। आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मिले। अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान के मसाइल SHO के जरिए हल करने का बयान ठीक नहीं। मौलाना फजल रहमान की मोहसिन नकवी के बयान पर तनकीद। मशवरा दिया, इन मसाइल को सियासी तौर पर हल करना होगा। ताकत का इस्तेमाल करते 20 साल गुजर गए। सरबराह JUI ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI सियासी पार्टी है, उन्होंने खुद पॉलिसी बनानी है। 9 मई के बयानिए को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान की काफिली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमें क्लैरिटी के साथ सोच लेना चाहिए कि कम वक्त में एट वट एवर प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है। जो पाकिस्तानी दिल रखता है उसको कल से बहुत तकलीफ है और ये है ही इतना अफसोसनाक वाकया। दूसरे एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मनों के पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम करे, उनकी मजम्मत करे। माजी में डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ी गलती कर चुके। अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऑपरेशन पर चाहे 1000 अरब खर्च हो, अमन लाया जाएगा। इसहाक डार का 2 टोक ऐलान। बलूचिस्तान वाक़े को सियासत की नजर न करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ उस पर हर पाकिस्तानी दुखी है। बेगुनाह शहरियों को मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
یہ لوگ غیر ملکی ایجنسیوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ پاکستانی ریاست، آئین اور قانون کو تسلیم کرنے والوں سے مذاکرات ہوں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے مطالبہ کیا، تمام سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل بیٹھنا ہوگا۔ ماحول بن گیا ہے، وہ نہ بلوچستان کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی چیز کا راستہ تشدد کے ذریعے اختیار کیا جائے۔ 20-21 لوگ قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بلوچستان میں اس قسم کا انٹیلیجنس فیلور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی لیول پہ ایک آپریشن ہوا ہے یا جو بھی اٹیک ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جو کچھ بلوچستان میں ہوا وہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ اتنی دیر قتل عام ہوا، کسی کو معلوم نہ ہوا۔ بلوچستان میں جو ماحول بن گیا وہ صوبے کے حق میں ہے، نہ ہی پاکستان کے۔ قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے سوال اٹھایا، وزیر داخلہ بتائیں ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ایسے حالات میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کہتی ہیں پاکستان دہشت گردی کے خلاف تنہا کھڑا تھا، آج پھر وہی حالات ہیں۔ ANP کے صدر ایمل ولی خان نے کہا، بتایا جائے کہ ضابطے کے تحت 40,000 دہشت گردوں کو رہا کیا گیا۔ اس معاملے کو تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن میں بھیجا جائے۔ چین کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، پاکستان سے سیکیورٹی تعاون بڑھانے کا اعلان۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ڈٹا ہوا ہے، امن و استحکام لوگوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ ترجمان امریکی سفارت خانہ جوناتھن لالی کہتے ہیں، امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 25 اور 26 اگست کی رات دہشت گردوں نے حملے کیے۔ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ بیلا آپریشن میں مرنے والے 5 دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ دہشت گردوں کو اسلحے سے لیس عمارت کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ بلوچستان دہشت گرد حملوں میں شہید جوان فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ کیپٹن علی قریشی، شہید نائک عبد المجید عطا اللہ، سپاہی سلیم یاسر بشیر مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں تدفین کی گئی۔ سپاہی سکلین ذیشان غلام محمد ذاکر خان شہریار کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور لواحقین کی شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے شہداء کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ خارجیوں کو دنیا سے خارج کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز سرگرم۔ خیبر کے علاقے تیراہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، خونریز جھڑپ میں 25 فتنہ الخوارج ہلاک۔ خارجی سرغنہ ابو ذر عرف صدام بھی مارا گیا۔ ISPR کے مطابق 20 اگست سے جاری آپریشن میں 11 دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار بھی ہوئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں فتنہ الخوارج اور اس سے وابستہ افراد کو دھچکا لگا۔ یہ سیکیورٹی فورسز کے عزم اور دہشت گردی کے خاتمے کے عہد کا ثبوت ہے۔ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 4 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کارکردگی کا اعتراف، چینی فوج کے سربراہ کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے جنرل لیا چیاو مانگ کو نشان امتیاز سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ملک کی دونوں بڑی تاجر تنظیموں کا FBR سے مذاکرات سے انکار، چیئرمین FBR کی دعوت کے باوجود تاجر نہیں آئے۔ صرف حکومتی موقف کے حامی بعض تاجر نمائندے FBR پہنچے۔ حکومت تاجر دو اسکیم کے SRO میں ترمیم کے لیے تیار، جلد نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان۔ تاجروں پر بہت کم شرح سے ایڈوانس انکم ٹیکس لگایا گیا۔
مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان اور ایمل ولی خان ایک پیج پر تاجروں کی آج کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سربراہ JUI کہتے ہیں مہنگائی اور ناجائز ٹیکسوں نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ IMF کے حکم پر بنے بجٹ نے عوام کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے۔ ملک بھر میں JUI ہڑتال میں بھرپور حصہ لے گی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے بھی تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر گروپ نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسپیشل افراد کے لیے ہمت کارڈ کا وعدہ بھی پورا کر دیا۔ پنجاب میں اسپیشل افراد کو 3 ماہ بعد 10,500 روپے ملیں گے۔ بینک آف پنجاب 65,000 اسپیشل افراد کو ATM کارڈ جاری کرے گا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بینک آف پنجاب کے درمیان MOU پر دستخط ہو گئے۔ ریکوڈیک میں سعودی عرب کی $80 کروڑ سرمایہ کاری کے لیے معاہدہ رواں ہفتے ہوگا۔ معاہدہ IMF ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ سعودی عرب کی سرمایہ کاری اور قرض رول اوور کے بعد چین قرض رول اوور کرے گا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پھر رک گئے۔ سینٹ میں الیکشن ایکٹ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کی مخالفت خوب ہنگامہ آرائی کی۔ صدر مملکت آصف زرداری کی منظوری کے بعد اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ قانون بن جائے گا۔ مونسون ایکسپریس رواں دواں۔ کراچی میں موسلادھار بارش، سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب۔ سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 42 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے بیشتر شہروں میں بادل جم کر برسے۔ ٹھٹھا، میرپور خاص، جامشورو، سانگھڑ مٹی میں پانی کا راج۔ تھرپارکر میں طوفانی ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے۔ دریائے سندھ میں سہون کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، کچے میں 50 دیہات ڈوب گئے۔ شہروں سے زمینی رابطہ منقطع۔ 3,25,000 کیوسک پانی کا سیلابی ریلا کوٹری بیراج کی جانب بڑھنے لگا۔ پنجاب میں بھی بادلوں کا طوفانی سپیل۔ ملتان میں 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 2 گھنٹے میں 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لاہور، بھاولپور، خوشاب اور دیگر شہروں میں بادل خوب برسے۔ متعدد علاقے ڈوب گئے، پانی گھروں میں داخل۔ پنڈ دادن خان اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی۔ کوہستان نمک اور دریائے جہلم کے درمیان 10 کلومیٹر کی پٹی میں بسنے والے 4 لاکھ سے زائد افراد محصور۔ 2 شہروں اور 14 یونین کاؤنسلز کا ملک کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بلوچستان میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ گاہی خان چوک تالاب میں تبدیل۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بادلوں کی اننگز جاری۔ پنجاب کو غداگری سے پاک کرنے کے لیے حکومت کا اہم اقدام، غداگری کرنا اور کرانا قابل ضمانت جرم قرار۔ بھیکاری گینگ لیڈر کو 8 سال تک سزا اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ پنجاب کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے صوبائی کابینہ کو آرڈیننس میں ترامیم کی سفارشات بھجوا دی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے لاہور میں مزید 5 تحصیلوں کی منظوری دے دی۔ لاہور میں 10 تحصیلوں کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شہر میں علامہ اقبال، تحصیل راوی، تحصیل واہگہ، تحصیل نشتر اور تحصیل صدر بنائی گئی ہیں۔